یہ اسلام کا مزاج نہیں کہ شہادتوں پہ غم منایا جائے، شہادتوں پہ ماتم منائے جائیں۔ اللہ کے نبی کو حضرت حمزہ کی شہادت کا بہت غم تھا، نبی بہت محبت کرتے تھے اپنے چچا سے۔ حمزہ شہید ہوئے، کیا نبی نے حمزہ کے نام کا کوئی تعزیہ نکالا؟ حمزہ کے نام سے کوئی اپنے گھر میں جھنڈا لگایا؟ حمزہ کے نام پہ نبی کے گھرانے کی عورتوں نے سینہ پیٹا ہے۔ یہ سینہ کو بھی کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ نوحے پڑھنا، یہ گھروں پہ غم کے جھنڈے لگانا، یہ غم کی علامت کے طور پہ کپڑے پہننا، یہ گوشت نہ کھانا، یہ گھر میں جھاڑو نہ دینا، یہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ تمام جاہلیت کے طور طریقے ہیں۔ اور حسین کے نانا کے دین میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس کو حسین سے محبت ہے وہ حسین کے نانا کی تعلیم پر عمل کرے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پہ اس کربلا کی مٹی کو لوگ لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خاک شفا ہے۔ کربلا کی مٹی کو لوگ خاک شفا کہتے ہیں۔ ارے میرا عقیدہ تو یہ ہے، حضرت حسین ابن علی نواسے رسول تھے۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کو غسل دیا جا رہا تھا، کفنایا جا رہا تھا، پیچھے سے کسی نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو یہ سوچ کے جاؤں کہ اس کے جیسا عمل لے کے جاؤں، تو اے عمر میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے جیسا عمل لے کے جاؤں۔ کیونکہ میں نے جب بھی نبی کی زبان سے سنا ہے، نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر گئے عمر گئے۔ نبی کی زبان سے تمہارا اور ابو بکر کا نام میں نے بہت سنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب کھڑے تھے۔ اے کہانیاں گڑھنے والوں، اے علی اور عمر میں دشمنی کی کہانیاں سنانے والوں، تمہاری کہانیاں فراڈ ہیں، تمہاری کہانیاں جھوٹ ہیں۔ یہاں عمر کے جنازے پر افسوس کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے ساتھیوں، حضرت عمر ابن خطاب آج جہاں جہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہ علاقہ حضرت عمر کے احسان کے تلے دبائے۔ علامہ ابن تیمیہ کا جملہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ حضرت حسین کے قاتل تھے ان کے اوپر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام زمین والوں کی، آسمان والوں کی لعنت برستی رہے گی۔ حسین کی زندگی میں اور ان کے نصیب میں یہ شہادت کی موت لکھی تھی، اور یہ اسلامی تاریخ کی کوئی پہلی شہادت نہیں تھی۔ حضرت حسین یقیناً بہت بے دردی سے شہید ہوئے، مگر ان کے والد حضرت علی ان سے افضل تھے، وہ نماز کی حالت میں شہید کیے گئے۔ ان سے پہلے داماد رسول عثمان غنی 40 دن تک اپنے گھر میں گھیر کر محاصرہ کر کے بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے۔ ان سے پہلے عمر فاروق فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کیے گئے۔ اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں کہ شہادتوں پہ غم منایا جائے، شہادتوں پہ ماتم منائے جائیں۔ اللہ کے نبی کو حضرت حمزہ کی شہادت کا بہت غم تھا، نبی بہت محبت کرتے تھے اپنے چچا سے۔ حمزہ شہید ہوئے، کیا نبی نے حمزہ کے نام کا کوئی تعزیہ نکالا؟ حمزہ کے نام سے کوئی اپنے گھر میں جھنڈا لگایا؟ حمزہ کے نام پہ نبی کے گھرانے کی عورتوں نے سینہ پیٹا ہے۔ یہ سینہ کو بھی کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ نوحے پڑھنا، یہ گھروں پہ غم کے جھنڈے لگانا، یہ غم کی علامت کے طور پہ کپڑے پہننا، یہ گھر میں جھاڑو نہ دینا، یہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ تمام جاہلیت کے طور۔ شیعہ حضرات نے کیا کہا کہ صاحب حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑے ہو کر کے لمبی چوڑی تقریر کی، اور حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ فدق کے مال پر آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے باپ کی وراثت ہے، تو آپ گواہ لائیے۔ اور حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کو گواہ بنایا، تو حضرت ابو بکر نے ان کی گواہی کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی نہیں۔ یہ پوری لمبی چوڑی سٹوری بنا دی، جبکہ بخاری کی روایت میں اتنا ہی ہے۔ اور شیعہ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وراثت کو ہڑپنے کے لیے یہ حدیث گڑھ لی، یہ حدیث بنا لی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں تھی اللہ کے نبی کی۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے ابھی میں اس پر نہیں آ رہا ہوں کہ یہ روایتیں فرضی ہیں، بناوٹی ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق کا پچھلا ریکارڈ دیکھو بھائی، اور یاد رکھو کوئی لاکھ چہرے پہ بھرپور داڑھی رکھی، بڑے خوبصورت ڈیزائن کی پگڑی پہنی، چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہو، تقویٰ ٹپک رہا، اگر وہ نبی کے صحابہ کا نہیں ہوا تو وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کے صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ سیکھو، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھا۔ نحب اصحاب رسول اللہ، جامعہ سلفیہ بنارس میں عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ طحاویہ۔ اس کے رائٹر کون ہیں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام طحاوی کون تھے؟ حنفی عالم تھے۔ جامعہ سلفیہ حنفی ادارہ تو نہیں ہے، اہل حدیثوں کا ادارہ ہے، سلفی ادارہ ہے، مگر جو کتاب عقیدے کی پڑھائی جا رہی ہے ایک حنفی عالم کی پڑھائی جا رہی ہے۔ کیا پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ وہی تھا جو ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ امام طحاوی کی وہ کتاب اہل حدیثوں کے اداروں میں تو پڑھائی جاتی ہے، مگر حنفی اداروں میں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں عقیدہ دوسرا ہے۔ جو عقیدہ امام ابو حنیفہ کا تھا وہ عقیدہ حنفی حضرات کا نہیں ہے۔ تو امام طحاوی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کربلا پر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ فوراً کہہ دیا جاتا ہے بھائی یہ تو یزیدی ہیں، یزید کے سپورٹ میں بول رہے ہیں، یزید کا ڈیفنس کر رہے ہیں، یہ یزید کو گالی کیوں نہیں دے رہے ہیں، یہ یزید کو یزید پلیت کیوں نہیں کہہ رہے ہیں،
یہ یزید کو ملعون کیوں نہیں کریں؟ بھائی ہمارا اصول سیدھا سا ہے، ہم کربلا کے واقعے کو حضرت حسین ورسس یزید کے اینگل سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم یزید کو حضرت حسین کے مقابلے میں نہ تو کھڑا کرتے ہیں نہ کھڑا کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے، ہزاروں لاکھوں یزید مل کر کے ایک حضرت حسین کے برابر نہیں ہو سکتے. حسین وہ ہیں جو نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں. حسین وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں. حسین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے میرے حسن اور حسین. حسین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.